السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کے بارے میں۔ ایک ایسا کرشماتی صندوق جسے حاصل کرنے والے دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس رہا؟ اسے قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا؟ آج ہم دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے کے مخالف رہے، لیکن ایک جگہ پر تینوں مذاہب متفق رہے، وہ تابوت سکینہ ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں تسلی، سکون اور اطمینان پیدا ہو۔ معزز ناظرین، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک وہ واحد شہر ہے جو دنیا میں تین سب سے بڑے اور اہم مذاہب مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے، جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے سے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ شہر پہلی بار حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ آپ کو بادشاہت ملنے کے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر شہر چھن چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمن سے مقابلے کے لیے کسی بادشاہ کے لیے اللہ پاک سے دعا کی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے 20 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے معتبر ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور ان کی چیزوں میں سے کچھ باقی ماندہ اشیاء جو ان کو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کے فرشتے انہیں لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی پوری زندگی تک آپ کے ساتھ رہا اور پھر بطور میراث نسل در نسل آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں اپنے صحیفے اور خاص سامان رکھتے تھے۔ یہ بہت مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکر کی کثرت اور ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر سہم جاتے تو وہ خوف سے ڈرنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے۔ صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے اور چٹانوں کی طرح سخت ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل صندوق کو سامنے رکھ کر دعائیں اور وسیلہ مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ تھا، لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ ان کفار نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو جلا دیا اور عمارتوں کو توڑ دیا، سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور وہ اس متبرک صندوق کو بھی لے گئے اور اس مقدس صندوق کو کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر بال پڑ گیا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں پھنس گئے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کے بے ادبی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کر دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ یہودیوں کے مطابق جب تک وہ یہ صندوق ڈھونڈ کر مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی بنا کر نہیں رکھتے تب تک ان کے مسیح کا نزول نہیں ہوتا۔ 2012 میں فلسطینیوں نے احتجاج کیا کہ اسرائیل کے سائنسدان کیمیکل کا استعمال کر کے مسجد اقصی کی دیواریں کمزور کر رہے ہیں، جس سے پوری دنیا کے مسلمان غصے سے بھر گئے۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہودی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور دوسری جانب آثار قدیمہ کے علم میں وہ دنیا کے کونے کونے میں تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تابوت سکینہ کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا وہ
کہاں پر ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مسجد اقصی کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے بزرگوں نے زمبابوے کے کسی پہاڑی سلسلے میں دفن کیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹالین، برطانیہ، مصری، فرانسیسی، ساؤتھ امریکہ کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ صندوق ان کے بزرگوں کو کسی نہ کسی انداز میں ملا ہے اور کسی نہ کسی غار میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کدھر ہے۔ بہرحال اتنا کنفرم ہے کہ آخری دور میں امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حدیث کی روح سے امام مہدی تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے خود یروشلم لے جائیں گے اور ادھر دنیا بھر کے یہودی موجود ہوں گے۔ امام مہدی تابوت سکینہ کو کھولیں گے اور تمام یہودی مان لیں گے کہ یہی تابوت سکینہ ہے۔ اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔